السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اس وظیفے کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، اور اس کے کمالات، برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ دیکھیں، ہر وظیفے کی تاثیر ہوتی ہے، مگر اس وظیفے سے کام لینا اصل میں سمجھ لیں کہ کام ہوتا ہے۔ اب آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے مراقبہ، یعنی روحانی مراقبہ۔ روحانی مراقبہ بہت ہی پاورفل مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کی برکت سے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ پر بندش ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، جادو ٹونے کی بندش ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، رشتے کی بندش ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اگر آپ پر تویزات کروائے گئے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں، اگر آپ کو سایہ ہے یا کوئی چیز بار بار حاضری آپ کے جسم میں دیتی ہے اس کو بھی اس عمل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے شفا حاصل ہو جائے، وہ میرے جسم سے ختم ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس طریقے پر اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو بآسانی اس عمل کی کاٹ آپ کر سکیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اس چیز کی آپ بآسانی کاٹ کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالفرض آپ پر جادو ٹونا یا بندش ہے، کاروباری بندش ہے، کسی قسم کی بھی بندش ہے، تو آپ نے اس کے طریقے مختلف ہیں۔ بالفرض آپ کی کاروباری بندش ہے، اس کے لیے بھی آپ نے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیالہ لے لیں، اس کے اندر پانی بھر کر رکھ لیں، اگر پیالہ نہیں تو گلاس رکھ لیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد اس پانی کو دم کر کر پی لیں گے۔ اگر آپ پر بیماری ہے تب بھی پانی رکھ لیں۔ الغرض کوئی بھی کام ہے، ایک گلاس پانی لے لیں یا پیالہ ہو مٹی کا تو وہ بہتر ہی رہے گا۔ پھر آپ لوگوں نے وضو چوکڑی مار کر، جس طرح ایک بندہ بیٹھتا ہے آنکھیں بند کر، تصورات میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح مراقبے میں بیٹھا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس کو لاتعداد پڑھنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ آسمان سے ایک پیلے رنگ کی لائٹ، جس طرح ایک نور ہوتا ہے، وہ آسمان سے اتر رہا ہے اور میرا جو سر ہے اس کے اوپر سے گزر کے میرے جسم میں آ رہا ہے، اور میرے جسم میں اگر آپ کو پتہ ہے بیماری ہے تو بیماری کا تصور کرنا ہے کہ وہ اس بیماری کو ختم کر رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے میرے اندر کچھ چیزیں رہ رہی ہیں جو مجھے اندر سے تنگ کرتی ہیں، وہ نور ان چیزوں کو ختم کر رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھ کو کالے علم کے ذریعے باندھا گیا ہے، تو تصور کرنا ہے کہ میں جس عمل کے یا جن تویزوں کی وجہ سے باندھا ہوا ہوں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ الغرض کوئی بھی بیماری ہے، تویز ہیں یا سایہ ہے یا کوئی چیز ہے یا بندش ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اسی کا ہی تصور کر کے آپ نے اس کو لاتعداد پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنا ہے کہ جس طرح انسان کا سانس پھول جاتا ہے نا، بندہ تھک جاتا ہے، یہ نہیں کہ زور زور سے آپ نے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے۔ یہ کیفیت شاید 8، 10 یا 15 منٹ میں آپ کی ہو ہی جائے گی کہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، تصور بھی رکھنا ہے اور ادھر سے ورد بھی رکھنا ہے، تو اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ جب آپ تھک جائیں یعنی سانس پھول جائے تو پھر اس پانی پر آپ لوگوں نے دم کر دینا ہے، پھر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو ختم کر دینا اور پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس عمل کو دن میں چاہیں تو 2-3 مرتبہ کاجیں یا روزانہ 1 مرتبہ کریں، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو ٹونا ہوگا یا بیماری ہوگی یا بندش ہوگی، شادی کی بندش ہوگی، کاروباری بندش، الغرض کسی بھی قسم کی بندش ہے، آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا کر اس بندش کو کھول سکتے ہیں۔ مگر ہر بیماری کا جو بیماری اس کا تصور ضرور رکھیں گے۔
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں، یعنی کوئی چیز بانٹ دیں۔ جب آپ کی وہ بیماری کٹنا شروع ہو جائے، جب آپ دیکھیں کہ اب میں الحمدللہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں، تو پھر آپ لوگوں نے پھر صدقہ کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ آپ کے کافی حد تک جو معاملات تھے وہ اب کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ مگر اس عمل کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ مکمل نہیں ہو جاتے۔ ہاں، اگر صدا کے لیے یہ کام جاری رکھیں گے تو اس کو اور فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اس عورت کا تھا جس نے اس عمل کو باقاعدگی سے کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں تصور میں کیا کرتی تھی، میرے اوپر نور آ رہا ہے، آسمان سے اتر کر میرے جسم میں سما رہا ہے۔ تو کہتی اسی تصور میں کرتے مجھے نیند آ گئی۔ تو جب میں سوئی کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی اور ساتھ ہاتھ بھی آیا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آگے مجھے سرکار علیہ السلام کا ہی جلوہ چہرہ نظر آیا۔ تو کہتے میں حیران ہوئی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ مجھ پر درود پاک پڑھتی ہو، اس لیے آج میں نے یہ کرم کیا۔ وہ کہتی ہے اگر میں یہ مراقبہ، روحانی مراقبہ اگر نہ کرتی تو شاید مجھے سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی، مگر کرنا اس کو باوضو ہے۔ صحیح نا؟ اگر کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے خواب آئیں، میری روحانی ترقی ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو رات کو لیٹ کر، باوضو لیٹ کر، پاؤں سمیٹ کر، تو آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کو نیند آ جانی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ یعنی اتنا پڑھیں، یہ نہیں کہ اونچے اونچے آواز سے پڑھیں کہ وہ دل میں ہی پڑھتے آپ کو نیند آ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت میں بھی ترقی ہوگی اور اس کے فوائد آپ کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ جو اس وظیفے کو کرتا رہے گا، اس کے ثمرات، اس کے فوائد وہ خود دیکھتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔